الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون.
صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، آج ماہ دسمبر کی 24 تاریخ ہے اور کل آنے والی تاریخ 25 دسمبر کو دنیا عیسائیت مسیحی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت قرار دیتے ہیں اور اس یوم ولادت کو اپنی سب سے بڑی مذہبی خوشی اور مذہبی تہوار اور مذہبی علامت اور مذہبی شعار 25 دسمبر کو مناتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت اتنا متبرک ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش اتنا پرمسرت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے زبان اقدس سے اس یوم ولادت کی مسرت اور یوم ولادت کی خوشی کو بیان کروایا. خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا میری پیدائش کا دن لوگوں سلامتی کا دن ہے، میری پیدائش کا دن امن کا دن ہے.
تو عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کو یوم سلامتی اور یوم امن اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت انتہائی بابرکت اور انتہائی باسعادت ولادت ہے۔ لیکن قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت ہی کو یادگار اور بابرکت نہیں فرمایا، بلکہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ انسانیت کے لیے سلامتی اور انسانیت کے لیے امن والی ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں عیسائی دنیا اور مسیحی دنیا کو ان کے مذہبی تہوار پر اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عیسائی دنیا تک پہنچانے کی نیت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرات گرامی، اس وقت روئے زمین پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 طرح کے مذہبی خیالات اور 3 طرح کے مذہبی نظریات پائے جاتے ہیں۔ مذہبی نظریات، مذہبی خیالات، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذہبی عقائد پوری دنیا میں 3 طرح کے پائے جاتے ہیں، اور یہ تینوں نظریات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک نظریہ یہودیت کا نظریہ ہے۔ یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مذہبی نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو بیان فرمانے سے پہلے ہی یہودیت کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کو بیان فرمانے سے پہلے ہی فرمایا کہ یہودی کافر ہیں، وَبِكُفْرِهِمْ، یہودیوں کے کفر کی وجہ یہ ہے، یہودیوں کے کافر ہونے کا سبب یہ ہے عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ یہودیوں کے کفر کی وجہ، یہودیوں کے کفر کا سبب یہ ہے، وہ بکتے ہیں علی مریم بہتان عظیمہ، سیدہ مریم پہ بہت بڑا بہتان لگاتے ہیں، سیدہ مریم پہ تہمت لگاتے ہیں، اور تہمت بھی معمولی نہیں، بہتان عظیمہ، بہت بڑی تہمت لگاتے ہیں۔ وہ مائی مریم پہ تہمت بھی لگائی، اور مائی مریم پہ تہمت لگانے کے ساتھ ساتھ بالواسطہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی تہمت لگائی، اور انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ مریم کے دامن عصمت کو، دامن طہارت کو داغدار قرار دیا۔ معاذ اللہ
سیدہ مریم کی دامن عصمت پر، چادر عصمت پر دھبا لگایا اور کہنے لگے معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی ناجائز طریقے سے ہوئی ہے، یہ ماں بھی ایسی، یہ بیٹا بھی ایسا ہے، یہ یہودیت کا وہ نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کا سبب یہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہودی کافر ہیں۔ کیوں؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، جو اللہ کا رسول بنا پھرتا تھا، معاذ اللہ بناوٹی رسول بنا پھرتا تھا، وہ اللہ کا رسول جو اپنے آپ کو کہلواتا تھا، ہم نے اس مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے اور قتل کر کے ان کو معاذ اللہ پھانسی دے دی ہے۔ تو قتل مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا نظریہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ناجائز پیدائش کے ذریعے ان کی ولادت کا نظریہ، سیدہ مریم کے دامن عصمت پہ دھبا لگانے کا نظریہ، یہ وہ یہودیت کا نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو یہود کے کفر کی بڑی وجہ قرار دیا ہے کہ یہود کافر ہیں۔ تو یہ ہے یہود کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ دوسرا، روئے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پایا جانے والا نظریہ وہ نظریہ ہے جو کل آنے والی تاریخ میں دہرایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر، اللہ نے یہ نظریہ بھی بیان فرمایا۔ اس نظریے کو بیان فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر، یقیناً وہ لوگ کافر ہیں، پکی بات ہے وہ کافر ہیں۔ کون سے لوگ؟ قالو، جن کا نظریہ یہ ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ جو مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں، اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیت کے گروہ کا دوسرا نظریہ کہ اللہ وہ تین میں سے تیسرا ہے، گویا ایک خدا، ایک اللہ سیدہ مریم، اور ایک اللہ عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک اللہ وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے۔ ثالث ثلاثہ، یہ تین خدا ہیں، یہ تینوں مل کے خدائی کا نظام، کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ اور فرمایا وہ لوگ کافر ہیں، کون سے؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا قرار دینے والے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دینے والے، عین خدا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ قرار دینے والے، یہ عیسائیت کا وہ نظریہ ہے۔ اس پورے نظریے پہ عیسائیت کی مذہبی بنیادیں ہیں، لیکن یاد رکھیں عیسائیت کی ان مذہبی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کافر 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 کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے وہ بھی کافر ہیں، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے وہ بھی کفر کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے وہ بھی کفر کرتے ہیں۔ گویا آج کی عیسائیت کی مذہبی بنیاد کو
اللہ نے قرآن کریم میں بار بار کفر قرار دیا ہے، اور جو کچھ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کہتے ہیں وہ سب کے سب خرافات، وہ سب کی سب بکواسات اور کفریات ہیں۔ آئیے اب مختصر سنیے اللہ نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح نظریہ کیا بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ نظریہ ہے، توجہ کے ساتھ بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور پھر اس نظریے کی تصدیق اس وقت کے سب سے بڑے عیسائی مذہبی عالم، مذہبی بادشاہ نے بھی تصدیق کی۔ اس وقت کے عیسائی مذہبی شخصیت نے کہا کہ آج مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ ہے، اصل نظریہ یہی ہے۔ وہ تفصیل میں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے حبیب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن میں سیدہ مریم کا ذکر کیجئے۔ وہ سیدہ مریم جو انتہائی پاک باز، انتہائی عفیفہ اور انتہائی طاہرہ تھیں۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے اپنے مکان کے مشرقی سمت گئیں۔ مشرقی سمت جو گئیں، کسی بھی حاجت کے لیے گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، تنہائی میں چلی گئیں، پردہ گرا لیا۔ بعض کہتے ہیں غسل کے لیے گئیں، کسی بھی حاجت کے لیے گئیں، پردہ گرایا، بالکل تنہائی ہو گئی، اکیلی نوجوان اور نوجوان خاتون ہے، اکیلی خاتون ہے۔ جب تنہائی میں گئیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح سیدنا جبرائیل کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل انسانی شکل میں آیا۔ سیدہ مریم کو کیا پتا کہ آنے والا فرشتہ ہے؟ سیدہ مریم کو کیا پتا آنے والا کس نیت سے آیا ہے؟ وہ تو یہی سمجھی کہ تنہائی میں، انتہائی خلوت میں یہ نوجوان جو انتہائی خوبصورت اور انتہائی نوجوان ہے میرے پاس آ گیا ہے۔ سیدہ مریم نے یہی خیال کیا اس آنے والے کی نیت اچھی نہیں ہے، اس کے کوئی ارادے اچھے نہیں ہیں۔ یہ ساری کہانی سنتے جائیں اور نتیجہ نکالتے جائیں کہ سیدہ مریم کو کوئی نہیں پتا، سیدہ مریم کو کوئی علم نہیں ہے کس نیت سے آیا ہے۔ جب تنہائی میں، خلوت میں اس پاک باز خاتون نے ایک نوجوان کو دیکھا، فوراً قالت، کہنے لگیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے نوجوان اگر تجھے خدا کا کوئی ڈر ہے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے تجھ سے۔ ان کنت تقیا، اگر تو ڈرنے والا ہے اللہ سے ڈر۔ یہاں تو کیوں آ گیا ہے؟ اس خلوت میں تیرا کیا کام ہے؟ وہ فرمانے لگے، انما انا رسول ربک، اے خاتون گھبراتی کیوں ہے؟ میں خود نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، رب کے حکم سے آیا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد کوئی برا نہیں ہے، میرے آنے کا مقصد اور میری نیت کوئی بد نہیں ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے انتہائی پاک بچہ، انتہائی پاکیزہ بچہ دینے والا ہوں۔ أَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، پہلے دن فرمایا وہ زکیہ پاک باز بچہ ہوگا، انتہائی پاکیزہ، جس کی ولادت بھی پاکیزہ اور جس کا بچپن بھی پاکیزہ، جس کی جوانی پاکیزہ، پوری کی پوری زندگی پاکیزہ ہوگی، تجھے وہ بچہ ملنے والا ہے۔ تو فوراً سیدہ کہتی ہیں، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام،
میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بچہ پیدا ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک جائز طریقہ، ایک ناجائز طریقہ۔ جہاں تک ناجائز طریقے کی بات ہے، لم اکو بغیہ، میں کوئی بدکار نہیں ہوں، بدکاری نہیں کر سکتی، نہ بدکاری کرنے والی ہوں۔ ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے جائز طریقے سے چھوا نہیں ہے، نہ کوئی انسان میرے تک آیا ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ میں بدکارہ ہوں۔ انا یکون لی غلام، کیسے بچہ ہوگا؟ فوراً آنے والا فرشتہ کہتا ہے ربو کی ہوا علیہ حیّن، اے مریم یہ تجھے مشکل محسوس ہوتا ہے اور تجھے ناممکن معلوم ہوتا ہے، علیہ حیّن، اللہ تعالیٰ کو اس حال میں تجھے بچہ عطا فرما دینا بہت آسان ہے۔ آگے فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے بس کن فرماتا ہے، فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اے مریم، اے مریم، وہ وقت بھول گئی ہے؟ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ وہ بیان فرمایا ہے، اشارہ دیتا ہوں، اے مریم وہ وقت بھول گئی ہے جب دروازے بند تھے، کھڑکیاں بند تھیں، دروازے پہ تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی ظاہری سبب نہیں ہے۔ اس عالم میں جس اللہ نے تجھے تر و تازہ پھل عطا فرمائے ہیں، اس اللہ نے تجھے وجد عندہا رزقا بے موسم پھل دیے ہیں، جو خدا تجھے اس وقت بے موسم پھل دے سکتا تھا وہی خدا آج تجھے اس طریقے سے بچہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ علیہ حیّن وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بچے کو اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اور سنو وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اے مریم اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تجھے بچہ ملے گا۔ بس ہوا فحملتہ، انہی لمحات میں سیدہ مریم کے بطن میں، شکم مبارک میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، پھر وہ سیدہ مریم پہ جب لمحات آئے ولادت کے، وہ پیدائش کے لمحات آئے، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، ایک کھجور کے تنے کے پاس آ گئیں، اپنے گھر سے باہر نکلیں، انتہائی بے بسی کا عالم اور انتہائی پریشانی کا عالم، اس بے بسی بے کسی پریشانی کے عالم میں سیدہ مریم کی زبان سے نکلا یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش آج سے پہلے مجھے موت آ چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بھسری ہو جاتی، کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا، میں آج تک کیسے زندہ رہی، میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو اس بے بسی بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا اور فرشتے نے دیکھ لیا تو فناداہا من تحتہا، فرشتے نے آواز دی اللہ تحزنی، اے مریم پریشان نہ ہو، غم نہ کر، تجھے کسی قسم کا اندیشہ نہ کرنا چاہیے۔ قد جعل ربکی تحت کی سریہ، اے مریم یہ دیکھ تو صحیح، اللہ نے تیرے پاس پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ یہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہ تھا، کوئی آثار نہ تھے، پانی کی ایک بوند نہ تھی، اس اللہ نے تیرے پاس پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ جو اللہ پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے وہ اللہ تجھے اولاد دے سکتا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم کھجور کے اس تنے کو حرکت دے، کھجور کے اس تنے کو ہلا۔ اور وہ کھجور کا تنا کیسا تھا؟ وہ کھجور کا تنا انتہائی خشک تنا، وہ کھجور کا تنا جس پہ کوئی پتا نہیں، سبزہ نہیں، کسی پھل کا نام و نشان نہیں ہے۔ اے مریم ہزی الیک، اسے حرکت دے، تساقط علیک رطبا جنیا،
تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو مریم سوچ تو صحیح، جو اللہ تجھے بچپنی میں بے موسم پھل دے سکتا ہے، جو اللہ تیرے پاس بغیر کسی سبب کے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، جو اللہ خشک کھجور کے تنے سے تجھے تازہ کھجوریں دے سکتا ہے، فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، سیدہ مریم سے فرمایا کھاؤ پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو، پریشان نہ ہو۔ اگر کوئی پوچھے گا تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، لوگوں میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، گفتگو نہیں کروں گی۔ اس شریعت میں خاموشی کا روزہ تھا، ہماری شریعت میں ایسا کوئی روزہ نہیں ہے، چپ کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ فرمایا فاتت به قومها، پھر سیدہ مریم چلیں اپنے بچے کو لے کے قوم کے پاس آئیں، اپنے خاندان میں قوم قبیلے میں آئیں۔ جو ہی انہوں نے دیکھا کنواری مریم بچے کو اٹھائے ہوئے ہے، ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، ایک شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، اے مریم بڑی عجیب چیز لے کے آ گئی ہے، یہ اتنی عجیب شے ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرا باپ برا تھا، ما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بری تھی، اے مریم تیرا باپ بھی اتنا پاکیزہ تھا، مسجد اقصی کا متولی اور امام تھا، اے مریم تیری ماں اتنی پاکیزہ اور پاک باز تھی، اے مریم تو نے کیا کر لیا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے اور بچہ کہاں سے آ گیا ہے۔ جب قوم نے ایسے سوالات کیے، تانے دیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سیدہ مریم نے اشارہ کیا، سوال کرنے والوں مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میں کہاں سے لائی ہوں، اس سے پوچھو کہاں سے آیا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم چوری اور سینہ زوری، ایک تو نے اتنا بڑا کام کیا اور ایک کہتی ہے بس بچے سے پوچھو۔ یہ بچہ من کان فی المہد صبیا، جو گود میں ہے، گہوارے میں ہے، یہ نو مولود، یہ کیسے بولے گا، تجھے بولنا پڑے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی۔ سنیے حضرات سنیے، عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو اعلان فرمایا، اس سب سے پہلے اعلان میں عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی توحید بھی بیان فرما دی، اس اعلان میں اپنی ماں کی پاکیزگی بیان فرما دی۔ قال، فوراً فرمایا، انی عبد اللہ، لوگو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میری ماں کو کچھ نہ کہو، وبرم بوالدتی، میں تو اپنی ماں کے ساتھ بڑی نیکی کرنے والا، ہمدردی کرنے والا ہوں۔ فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، لوگو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی سچی کہانی، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سچی کہانی۔ یہ جو کہانی ہے، یہ کہانی ہی اسلام کا نظریہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کفر ہے، خرافات ہیں، واہیات ہیں۔ کل کی تاریخ میں دنیا عیسائیت کو یہ پیغام دے دو، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہو اللہ نے بچہ بنا لیا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، یہ بہت بڑی بات تم کہتے ہو، اتنا خطرناک یہ جملہ ہے، اتنا خطرناک، تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ تمہاری اس بات کو سن کے آسمان پھٹ جائے، تخر الجبال حتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تم کہتے ہو اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ نہیں، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، ایک ہے اخوت، محبت، بھائی چارہ، اور ایک ہے غیرت اور حمیت۔ غیرت اور حمیت اور چیز ہے، محبت اور اخوت اور چیز ہے۔ یہ غیرت اور محبت میں اور محبت میں فرق کرنا اتنا ہی ضروری اور لازمی ہے۔
آدمی جتنا مرضی اپنے بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ محبت رکھنے والا ہو، اس کو غیرت میں کبھی شریک نہیں کرے گا۔ یہ مذہبی غیرت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، سیدہ مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہماری مذہبی غیرت ہے۔ ہم اس مذہبی غیرت کو عیسائیت کے اخوت کی چادر میں چھپنے نہیں دیں گے کہ اس کو ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاؤ، ان کو پیدائش کی مبارکباد دو۔ نہیں، جہاں تک ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، پوری دنیا کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی ہے، لیکن جہاں تک مذہبی غیرت ہے، مذہبی غیرت میں ہم محبت اور مذہبی غیرت میں فرق کریں گے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ مذہبی غیرت ہے۔ تو اس لیے کرسمس کی مبارکباد دینا، ان کو ان کی مذہبی خوشیوں میں شریک ہونا اور مذہبی شعار میں شریک ہونا، یہ کفری حرکات ہیں۔ ہاں، بیمار ہیں، ان کی بیمار پرسی کرو، ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کی خیر خواہی کرو، لیکن سب سے بڑی ہمدردی، انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے، ان کو راہ ہدایت دکھایا جائے، ان کو صراط مستقیم بتایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء کے ساتھ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام انبیاء کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور شریعت کی فرما برداری اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔